آج میں آپ کے سامنے ثابت کر دوں گا کہ انجینئر صاحب پر لگنے والی 295C کسی گستاخی کی وجہ سے نہیں بلکہ ان مولویوں نے جو ہنگامہ کیا اور لوگوں کو بھڑکایا اور انہیں سڑکوں پر نکالا، یہ سب انہوں نے اپنے فرقے کو پہنچنے والے ڈیمیج کی وجہ سے کیا ہے۔ جو کام انجینئر محمد علی مرزا نے پچھلے کچھ سالوں میں کیا ہے نا، وہ آج تک کوئی نہیں کر پایا، اور اسی ڈیمیج کے پہنچنے کی وجہ سے ان فرقہ واز مولویوں نے ہنگامہ کیا کہ یہ گستاخی ہے۔ اب میں آپ کو ایک ایک کر کے پروف دوں گا جس سے ثابت ہوگا کہ یہ کوئی گستاخی نہیں بلکہ ان فرقہ واز مولویوں کا بہت بڑا جھوٹ ہے۔ پروف نمبر 1، آج سے کئی سال پہلے مولانا اسحاق نے سیم یہی جملے اپنی زبان سے ادا کیے تھے، لیکن اس وقت FIR تو دور کی بات، کسی نے کوئی آبجیکشن تک نہیں اٹھایا۔ سوال ہے کہ کہتے ہیں کہ عیسائی کا جھوٹا کھا لو، یعنی عیسائی کے ساتھ بیٹھ کے کھا لو مگر شیعہ کے ساتھ نہ کھاؤ۔ کیا شیعہ کے ساتھ رشتہ داری جائز ہے؟ کس طرح ذہن میں اندھا کر رکھا کہ وہ جو رسولہ کو مانتا ہی نہیں، دجال اور کذاب کہتا ہے معاذ اللہ، اس عیسائی کے ساتھ کھا رہو جو حضور کے نام پر جان قربان کرتا ہے، صرف آپ سے اس کا ذہن مختلف ہے، آپ اس بیچارے کو کہتے ہیں اس کا نہ کھاؤ۔ پروف نمبر 2 کہ فلاں لوگ ہمارے نبی کو دجال مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اگر یہ بات کسی کو بتانا گستاخی ہے تو پھر ان لوگوں نے بھی گستاخی کی ہے جو لوگ انجینئر صاحب کی اس گستاخی کو اپنے زبان سے بتا رہے ہیں، اور پھر یہ بھی گستاخی ہوئی جنہوں نے رپورٹ میں اس طرح کے الفاظ درج کرائے۔ اور پروف نمبر 3، جب عبد الوارث بھائی سے پوچھا گیا جو کہ پہلے کرسچن بھی رہ چکے ہیں کہ کیا کرسچن لوگ ہمارے نبی کو جھوٹا مانتے ہیں یا دجال مانتے ہیں، تو انہوں نے اس بات سے بالکل انکار کر دیا۔ 27 سال کے جو میرا عیسائیت کا زمانہ ہے، نہ یہ بات کبھی ہم نے کہی، نہ ہم نے اپنے پریسٹ سے کبھی یہ بات سنی، نہ ہی ہم نے اپنے جو مذہبی لٹریچر ہے ہمارا، نہ ہی ہم نے کبھی اس میں بات۔ وارث بھائی، آپ سے تو یہ امید بالکل بھی نہیں تھی، آپ تو کوئی فرقہ باز مولوی بھی نہیں۔ آپ نے تو خود یوتھ کلب کے ساتھ بیٹھ کر یہ اپنی زبان سے بتایا تھا کہ جب آپ کرسچن تھے تو آپ کو یہ بتایا جاتا تھا کہ نبی علیہ السلام کے کچھ ساتھی تھے، ابو بکر وغیرہ، ان لوگوں نے یہ سب کہانی بنائی اور لوگوں کے سامنے اسلام پیش کر دیا۔ مسلمانوں کے بارے میں جو ہمارے تصورات تھے، جو ہمیں بتایا جاتا تھا، سمجھایا جاتا تھا، سکھایا جاتا تھا، وہ یہ تھا کہ یہ ایک ایسے دین کے ماننے والے ہیں کہ جو ایک خود ساختہ دین ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور اگر ان کی ہدایت مقدر میں نہیں ہے تو اللہ ان کو ہلاک فرمائے۔ ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرب کے نوجوان تھے، دیئر واز 5 ممبر ٹیم، 5 لوگوں کا گروہ تھا وہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ فقر و فاقہ تھا، جس طرح ان کی زندگی سے جو ہے وہ امیجنائز کیا جاتا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک جو ہے وہ پلان کیا کہ ہم ایک نئے مذہب کی، نئے دین کی بنیاد رکھیں گے، جبکہ وہاں پہ دین ابراہیم تو موجود تھا، لیکن انہوں نے ایک نئے سلسلے کا آغاز کیا۔ اس کے ساتھ جو لوگ تھے، ابو بکر صدیق تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ کا بھی نوفل، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے غور و فکر کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں میڈیٹیشن کیا کرتے تھے، غور و فکر کیا کرتے تھے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں، ورقہ بن نوفل تورات زبور انجیل سے چیزیں نکال کے ان کو دیا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق اسفار کیا کرتے تھے، اور جو وہاں کی علاقائی کہانیاں جو ہوتی تھیں ان کو لاتے اور اس میں ایڈ آن کرتے رہتے، تو کرتے کرتے انہوں نے ایک بک کمپائل کی، اس کا نام انہوں نے رکھا، جو کہا کہ دس از دا ڈیوائن گائیڈنس۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ دیگر ممالک کے اوپر حملے کرنا شروع کر دیے، اور وہاں سے جو لوٹ مار کا مال ہوتا تھا اس کو انہوں نے کہا کہ دس از دا مال غنیمت۔ انہوں نے جو ہے وہ زور اور جبر کے ساتھ لوگوں کو جو ہے وہ اسلام قبول کروایا، ان کی ممالک اور ان کی املاک کے اوپر جو ہے وہ قابض ہوئے، اور کہا کہ جی جو ہے وہ یہ دین اسلام ہے۔ اب ہمیں بالکل بچپن میں یہ چیزیں ہمارے ذہنوں میں پینیٹریٹ کی جاتی تھی، ٹیکنیکلی ہمیں بتایا جاتا تھا، پڑھایا جاتا تھا، سکھایا جاتا تھا۔ One of the top in the world, and he said that Prophet Muhammad, peace be upon him, was the Yeah, prophet. that's right. Professor Keith Ward, he's Britain's most senior Christian theologian. I then went on to ask him, what about his colleague, the elite of the Christian Academy? What do they think about the Prophet Muhammad? Oh yes, he says, they virtually all believe he's a prophet as well. I thought, what? Many Christians who are not scholars don't know that. They don't know anything about Islam. But why don't these people become Muslim, these scholars? Keith Ward gave an answer which immediately struck me, as I've heard